السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اللہ کا گھر خانہ کعبہ کعبۃ اللہ ایک ایسی جگہ ہے کہ لوگ وہاں پر جانے کے لیے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالی سے مانگتے ہیں، اور پھر اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے قبول کر لیتا ہے اور جسے چاہتا ہے اپنے گھر کی حاضری نصیب فرما دیتا ہے۔ تو بہت سارے لوگ وہاں پر عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں، حج کرنے کے لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ جسے چاہتا ہے، اللہ جسے قبول کرتا ہے، وہی لوگ وہاں پر جاتے ہیں۔ لیکن بہرحال آج کے زمانے کے اندر اگر یوں کہیے کہ عمرہ کرنا اور حج کرنا ایک طرح کا فیشن بن چکا ہے تو شاید میری بات غلط نہ ہوگی۔ آپ جانتے ہوں گے کہ جتنے بڑے بڑے سیلیبریٹی ہیں اور جو لوگ پیسے والے ہیں، یوٹیوبرز ہیں یا بڑے بڑے لوگ ہیں جن کو اللہ نے روپیے پیسے سے دولت سے نوازا ہے، تو وہ جب چاہتے ہیں حج کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں عمرہ کر لیتے ہیں، جب چاہتے ہیں وہاں چلے جاتے ہیں اپنے پیسے کی اور اپنی دولت کی بدولت۔ تو بہرحال ہمیں کسی پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے وہ قبول کرتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق کے بغیر کوئی وہاں پر نہیں جا سکتا۔ اور جو بیچارے بہت غریب ہوتے ہیں، غریب طبقے کے لوگ ہوتے ہیں، جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حقیقی محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ تمنائیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں اور ارادے ہی کرتے رہتے ہیں، اور بس وہ سوچتے ہی رہ جاتے ہیں، لیکن حالات نہ ہونے کی وجہ سے، پیسے نہ ہونے کی وجہ سے وہ وہاں پر نہیں جا پاتے ہیں۔ اور جو اس طرح کے سیلیبریٹی ہوتے ہیں، حالانکہ ان کی زندگی اگر ان کی پرسنل زندگی دیکھی جائے تو گناہوں میں گزرتی ہے اور لاپرواہیوں میں گزرتی ہے، اور نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، جو بھی شریعت کے کام ہیں، کوئی بھی شریعت کے احکام وہ پورے نہیں کرتے، اس کو فالو نہیں کرتے، لیکن پھر بھی وہ وہاں پر چلے جاتے ہیں۔ تو بہرحال انگلی اٹھانے کی تو ہمیں کسی پر کوئی ضرورت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا ہے قبول کرتا ہے۔ لیکن بعض مرتبہ بہت سارے لوگ وہاں پر جا کر کچھ ایسی نادانیاں کر لیتے ہیں، کچھ ایسی غلطیاں کر دیتے ہیں جو شاید انہوں نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا اور شاید آپ نے بھی کبھی نہیں سوچا ہوگا۔ خانہ کعبہ کعبۃ اللہ تو ایک ایسی جگہ ہے کہ وہاں پر لوگ جاتے ہیں تو اپنے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے جنت مانگتے ہیں، جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، اپنی دنیا کی اور آخرت کی کامیابی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں، اپنی پریشانی اور مصیبت دور ہو جائے، اس طرح کی لوگ دعائیں مانگتے ہیں۔ لیکن بعض مرتبہ لوگ ایسی نادانیاں کر بیٹھتے ہیں کہ جو واقعی سوچنے پر مجبور کر دیتی ہے کہ یہ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت میں آیا ہے، یہ صرف دکھاوے کے لیے آیا ہے۔ یہ ویڈیو جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ شخص خانہ کعبہ کے اندر جاتا ہے، عمرہ کرنے کے لیے جاتا ہے، کعبۃ اللہ کے سامنے جاتا ہے اور موبائل لے کر وہاں پر ویڈیو بناتا ہے، اور ویڈیو میں کیا کہتا ہے آپ خود سنیے۔ اللہ منور بھائی کو 17 بگ بوس کا ونر بنا دے میرے مالک۔ اللہ اللہ مالک۔ تو دیکھا آپ نے کہ یہ شخص ویڈیو کے اندر منور فاروقی کے لیے دعا کر رہا ہے، منور فاروقی کے لیے دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ اس کو بگ باس میں کامیابی عطا فرما۔ آپ جانتے ہیں کہ بگ باس بے حیائی کو پروموٹ کرتا ہے، بے حیائی کو پھیلاوا دیتا ہے، بے حیائی کو بڑھاوا دیتا ہے۔ بگ باس کے اندر جتنے بھی سارے کام ہوتے ہیں وہ بے حیائی کے ہوتے ہیں، بے پردہ عورتیں ہوتی ہیں، گالم گلوچ ہوتا ہے، اور اس طرح کے جو بھی شریعت کے خلاف کام ہیں وہ سارے کام وہاں پر ہوتے ہیں، اور اسی میں پھر یہ منور فاروقی کام کرتا ہے۔ یقیناً منور فاروقی مسلمان ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے والا ہے، ہم کسی کی نیت پر تو کوئی شک نہیں کر سکتے، لیکن جو ہمیں ظاہراً اور سامنے سے نظر آتا ہے وہ تو یہی ہے نا کہ جو کام بھی یہ کرتا ہے وہ شریعت کے خلاف ہے۔ تو پھر ایسے شخص کے لیے دعا کرنا، اس کی کامیابی کے لیے دعا کرنا، یہ تو قرآن و سنت کے بالکل خلاف ہے۔ یعنی ایک شخص کوئی گناہ کا کام کر رہا ہے اور پھر آپ اس کے لیے یہ دعا کرو کہ یا اللہ تعالیٰ اس کو اس گناہ میں کامیاب کر دے، اس کو اور آگے بڑھا دے اور اس کو زیادہ ترقی دے دے، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو بالکل غلط ہے۔ ہاں، آپ اس کی جنت کے لیے دعا کر سکتے ہو، آپ اس کی دنیا اور آخرت کی بھلائی کے لیے دعائیں کر سکتے ہو، اور اس کی دنیاوی کوئی جائز اگر کوئی کام وہ کاروبار کر رہا ہے تو اس کی ترقی کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو، لیکن وہ ایک بے حیائی کا کام کر رہا ہے، اس کام کے لیے آپ دعا کرو تو یہ تو ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اگر میں کہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جملہ اس کو کفر تک پہنچا دے، خیر میں کسی پر فتویٰ تو نہیں لگاتا، لیکن اگر آپ علماء سے معلوم کریں گے، کسی مدرسے میں جا کر معلوم کریں گے تو شاید وہ آپ کو اس طرح کا فتویٰ دے سکتے ہیں۔ تو بہرحال یہ بہت خطرناک کام اس بندے نے کیا ہے۔ تو اس طرح کے لوگ نادانی میں اور علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسے کام کر بیٹھتے ہیں جو بہت ہی ان کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ صبح کریں گے تو وہ مسلمان ہوں گے، لیکن شام ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے، اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جب وہ شام کریں گے تو مسلمان ہوں گے، لیکن صبح ہوتے ہوتے وہ کافر ہو جائیں گے۔
تو ظاہر ہے کہ کافر اس طریقے سے تھوڑی ہوں گے، ان کے ماتھے پہ تھوڑی لکھا ہوگا کہ بھائی تم کافر ہو گئے، یا ان کے پاس کوئی کال تھوڑی آئے گا کہ بھئی تم کافر ہو گئے، یا ان کے دروازے پہ تھوڑی لکھا ہوگا کہ تم کافر ہو گئے۔ اسی طرح کے کام ہوں گے، یعنی وہ اپنی زبان سے نادانی میں، انجانی میں، علم نہ ہونے کی وجہ سے ایسی باتیں اپنی زبان سے وہ نکال دیں گے، یا وہ ایسے کام کر بیٹھیں گے کہ جس کی وجہ سے وہ اسلام سے خارج ہو جائیں گے اور اسلام سے نکل جائیں گے۔ تو اس لیے یہ زمانہ بڑا ہی خطرناک زمانہ ہے، ایک ایک قدم ہم کو پھونک پھونک کر رکھنے کی اور بڑے سنبھال کر رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو بہرحال ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے اور ایمان پر خاتمے کے لیے دعائیں مانگتے رہنا چاہیے۔ تو یہ شخص عمرہ کرنے کے لیے گیا، بہت اچھی بات، ہر شخص کو عمرہ کرنے جانا چاہیے اگر اس کی حیثیت ہے اور اس کے پاس روپیہ اور پیسہ ہے، لیکن وہاں پر جا کر اس طرح کی بے حیائی کرنا اور اس طرح کا غلط کام کرنا یہ ایک مسلمان کی شان نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہم سب کو بھی اللہ تبارک و تعالی اپنے گھر کی بار بار حاضری نصیب فرمائے۔ تو کمنٹ میں آمین ضرور لکھیے، ویڈیو کو لائک بھی کیا کیجیے۔ ویڈیو دیکھتے تو بہت سارے لوگ ہیں لیکن سارے لوگ لائک نہیں کرتے، تو آپ لائک ضرور کیا کریں۔ سوشل میڈیا کی دنیا میں، یوٹیوب، فیس بک اور انسٹاگرام کی دنیا میں جس کے جتنے زیادہ لائک ہوتے ہیں تو لوگ اس کو اتنا ہی زیادہ پسند کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ لوگ گانوں کی ویڈیو کو، کامیڈی کی ویڈیو کو اس پر خوب لائک کرتے ہیں، کومنٹ کرتے ہیں، شیئر بھی کرتے ہیں، لیکن جو اسلامک ویڈیو ہوتی ہیں، جو آپ کے ایمان کی حفاظت کرنے والی ہوتے ہیں، جو آپ کے ایمان کی محافظ ہوتی ہیں، ان ویڈیوز سے آپ کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، آپ کو کچھ سیکھنے کو ملتا ہے، تو ایسی ویڈیو کو لوگ دیکھ تو لیتے ہیں بعض مرتبہ، لیکن نہ اس کو لائک کرتے، نہ اس کو شیئر کرتے، نہ کمنٹ کرتے۔ تو لائک اور شیئر اور کمنٹ ضرور کیا کریں۔ دعاؤں کی گزارش ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔